آج ہر کوئی کامیاب ہونے اور دولتمند ہونے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اپنی جوانی کو اپنے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں، اپنے خالق کے ہاتھ میں سونپ دیں، اس کی خدمت میں ایک نوجوان ہے تو اس میسج کو بالکل بھی سکپ چکے ہیں کہ خدا سے بڑھ کر کوئی دوسری کامیابی ہے۔ گناہ سے بچنے کا ہمارا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں۔ آپ کی دنیاوی کامیابی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، موت کے بعد آپ خدا کے پاس ضرور جانے والے ہیں، کیونکہ دوستو جب ہم خدا کے پیچھے دوڑتے ہیں تو کامیابی ہمارے پاس خود چل کر آتی ہے۔ اپنی زندگی کو برباد بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہم اسے خدا کے کلام کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسے ہی وقت میں گمراہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی بری صحبت میں ہیں تو یہ بری صحبت آپ کی اچھی عادتوں کو بگاڑ سکتی ہے۔ آپ کو بھی اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آخرکار آپ کے بچوں کی دوستیاں کس قسم کے لوگوں سے ہیں۔ جوانی کی سب سے بڑی کمزوری ہے جنسی بے آراوی، گندے خیالات آتی ہیں جسمانی خواہشوں کی، تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ ان سے بھاگو۔ جسمانی خواہشوں سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ داؤد ایک بڑے بادشاہ تھے، بات آئی ایک عورت کی تو وہ ایک عورت کے سامنے اپنی جسمانی خواہشات کی وجہ سے ہار گئے۔ وہ ہزاروں لوگوں کو ہرانے والا سمسون ایک عورت کی وجہ سے ہار گیا، دلیلا کے سامنے اپنی جسمانی خواہشوں کی وجہ سے۔ تو یوسف ایسا نہیں تھا، جب پوتیفیر کی بیوی نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے بھاگ کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے بے شمار نوجوان دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ہماری زندگی کچھ ہی پلوں کی ہے، ہم یہاں پر صرف 70 یا 80 سالوں کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اسی طرح ایک دن چلے بھی جائیں گے۔ ہم سب ایک دن اس قبر میں جانے والے ہیں جس میں ہر انسان جاتا ہے، کیونکہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ تو کیوں نہ ہم خدا میں بنے رہیں اور اسی کے ساتھ چلتے رہیں۔ کہ آج کل فلموں کے ذریعے سے، میوزک کے ذریعے سے اور بہت ساری موٹیویشنل سپیچ کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ زندگی کے لیے ہمیں صرف اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، جب جنگ ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست عمران، اور آپ کو میں اپنی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم زندگی سے جڑی ہوئی کچھ گہری اور ضروری باتوں پر بات کریں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ پائیں گے کہ زندگی کی سچائی آخر ہے کیا، اور اگر آپ ایک نوجوان ہیں تو اس میسج کو بالکل بھی سکپ نہ کریں، کیونکہ آپ کا یہ سب باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پہلی بات، زندگی میں کامیابی سے زیادہ خدا کے پیچھے دوڑیں۔ آج ہر کوئی کامیاب ہونے اور دولتمند ہونے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کیسے بھی کر کے لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بھول چکے ہیں کہ خدا سے بڑھ کر کوئی دوسری کامیابی ہے ہی نہیں۔ ہم کامیابی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے کا ہمارا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں۔ اگر آج آپ کامیاب ہو جائیں لیکن آخر میں خدا سے دور ہو جائیں تو کیا فائدہ، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا۔ دوستو، سکندر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پوری دنیا فتح کر لی تھی، لیکن موت کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اس کے خالی ہاتھ کفن سے باہر رہیں، تاکہ پوری دنیا اسے دیکھ سکے اور جان سکے کہ انسان جب مرتا ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتا۔ جی ہاں دوستو، آپ کی دنیاوی کامیابی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، لیکن موت کے بعد آپ خدا کے پاس ضرور جانے والے ہیں۔ اس لیے دوستو، آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ خدا کی شکر گزاری کریں، اس کی حمد کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں، اس میں آگے بڑھیں اور اس سے باتیں کریں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یوسف، دانیل، تیموتیس اور ان جیسے کئی اور نوجوان کبھی بھی دنیاوی کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگے تھے، بلکہ خدا کے پیچھے تھے۔ کیونکہ دوستو، جب ہم خدا کے پیچھے دوڑتے ہیں تو کامیابی ہمارے پاس خود چل کر آتی ہے۔ دوستو، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف خدا کے پیچھے چلا تو پورے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ جب داؤد بادشاہ خدا کے پیچھے چلا تو اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ جب دانیل خدا کے پیچھے چلا تو پورا بیبلون دانیل کے سچے خدا کو پہچان گیا۔
دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں، آپ خوب دل لگا کر محنت کریں، لیکن دوستو آپ کی سب سے پہلی ترجیح خدا ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے لیے کام کریں۔ دوسری بات، ہمیشہ روحانی دوستوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ دوستو آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے، لیکن دوستو ہمیشہ ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جو روحانی طور پر خدا کے ساتھ منسلک ہوں۔ دوستو جوانی ایک ایسا وقت خدا نے ہمیں دیا ہے جس میں ہم خوب تیزی سے کام کر سکتے ہیں، اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو برباد بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہم اسے خدا کے کلام کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نوجوان اکثر ایسے ہی وقت میں گمراہ ہو جایا کرتے ہیں جب وہ غلط دوستی اور غلط صحبت میں پڑتے ہیں۔ پیارے دوستو بائبل مقدس میں پترس رسول کہتے ہیں فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو دوستو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے اچھے ہیں، اگر آپ کسی کی بری صحبت میں ہیں تو یہ بری صحبت آپ کی اچھی عادتوں کو بگاڑ سکتی ہے۔ دوستو بائبل مقدس ہمیں دوستی کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ میرے نوجوان مسیحی بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اپنی صحبت پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ دھیان دیں کہ آج آپ کیسی دوستی میں ہیں، کیسے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور آپ کے دوستوں میں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اگر والدین ہیں تو آپ کو بھی اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آخرکار آپ کے بچوں کی دوستیاں کس قسم کے لوگوں سے ہیں، کیسے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگیں۔ پیارے دوستو جوانی کی سب سے بڑی کمزوری پتہ ہے کیا ہے؟ جوانی کی سب سے بڑی کمزوری ہے جنسی بے آرامی، گندے خیالات۔ اور دوستو بائبل مقدس ہمیں بار بار بتاتی اور سکھاتی ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ پھر ایک جگہ اور بائبل مقدس فرماتی ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ پیارے دوستو کتنی حیران کن بات ہے کہ جب شیطان کی بات آتی ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے شیطان کا تم سامنا کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، لیکن جب بات آتی ہے جسمانی خواہشوں کی تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ ان سے بھاگو۔ پیارے دوستو شیطان سے لڑنا تو آسان ہے، لیکن جسمانی خواہشوں سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ داؤد ایک بڑے بادشاہ تھے، انہوں نے کئی ممالک کو فتح کیا، لیکن دوستو جب بات آئی ایک عورت کی تو وہ ایک عورت کے سامنے اپنی جسمانی خواہشات کی وجہ سے ہار گئے۔ سمسون، پیارے دوستو سمسون کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سمسون ایک بڑا طاقتور نوجوان تھا، وہ اکیلا شخص فلسطینیوں کے ہزاروں لوگوں کو ہرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہزاروں لوگوں کو ہرانے والا سمسون ایک عورت کی وجہ سے ہار گیا، دلیلا کے سامنے اپنی جسمانی خواہشوں کی وجہ سے۔ لیکن پیارے دوستو اگر آپ مقابلہ کرنا چاہیں تو مقابلہ کر سکتے ہیں، اور خدا سے مدد مانگے تو خدا آپ کی اس معاملے میں مدد بھی کرے گا۔ جیسے کہ بائبل مقدس میں آپ کے سامنے یوسف کی مثال موجود ہے۔ دوستو یوسف ایسا نہیں تھا، جب پوتیفر کی بیوی نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور ایسا ہی ہمیں پاک کلام سکھاتا ہے، تو جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے بے شمار نوجوان دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ تو دوستو اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور بے راہ رویوں سے بچیں۔ چوتھی بات، دوستو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کچھ ہی پلوں کی ہے۔ ہم یہاں پر صرف 70 یا 80 سالوں کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی خدا کی طرف سے دی گئی ہے، یہ ہمیں ایک قرضے کے طور پر ملی ہے۔ جیسے ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اسی طرح ایک دن چلے بھی جائیں گے۔ اسی لیے اپنی زندگی یہ سوچ کر نہ جئیں کہ ہم تو کبھی مریں گے ہی نہیں یا ہمیشہ اس زمین پر زندہ رہیں گے، کیونکہ دوستو لکھا ہے انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے،
وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ پھر بائبل مقدس فرماتی ہے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ ہم تھوڑے وقت کے لیے یہاں ہیں، آج ہیں کل شاید نہ ہو۔ ہم سب ایک دن اس قبر میں جانے والے ہیں جس میں ہر انسان جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب ہمیں جانا ہی ہے تو پھر ہم اپنا وقت کیوں گالی گلوچ، گندی باتوں اور ادھر ادھر کی فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں؟ ایوب کہتا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سائے کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے کہ اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا، اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی۔ اگرچہ اس کی جڑ زمین پر پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے، تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ تو دوستو، اس دنیا میں ایسے مت رہیں کہ آپ ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ یہ دنیاوی زندگی جلد ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ تو کیوں نہ ہم خدا میں بنے رہیں اور اسی کے ساتھ چلتے رہیں۔ 5ویں بات، اپنے خالق کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کل فلموں کے ذریعے سے، میوزک کے ذریعے سے اور بہت ساری موٹیویشنل سپیچ کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ زندگی آپ کی اپنی ہے، آپ اس کے مالک ہو، اس میں صرف آپ کو خوش رہنا ہے، مزے میں رہنا ہے اور چل کرنا ہے۔ اور خدا کو تو جیسے لوگ بھول ہی چکے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، یاد رکھیں، زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دوستو، ایک کشتی کا کام ہے پانی پر چلنا۔ اگر آپ اسے پانی میں نہ چلا کر ہوا میں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بتائیں کیا وہ اڑے گی؟ کیونکہ وہ اس کا کام نہیں ہے، وہ ہوا میں اڑنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی۔ پیارے دوستو، اسی طرح اگر آپ کسی پلین کو پانی میں چلائیں گے تو کیا وہ چل پائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ہوا میں اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ پانی میں چلنے کے لیے۔ پانی میں لاتے ہی وہ ڈوب جائے گا، کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ پانی پر چلے۔ دوستو، ایسے ہی ہماری زندگی ہے، اسے خدا نے خود ڈیزائن کیا ہے، اور اس سے بہتر ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اس لیے اپنے خالق کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پیارے دوستو، جب جنگ ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے نہیں سوچنا کہ ہم بڑھاپے میں خدا کو یاد کر لیں گے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک اور غلط سوچ ہے، اور اسی لیے لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرو۔ بڑھاپے کا انتظار مت کرو کہ جب بوڑھے ہوں گے تب خدا کو یاد کر لیں گے۔ تو پیارے دوستو، آج اپنی جوانی کو اپنے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں، اپنے خالق کے ہاتھ میں سونپ دیں، اس کی خدمت میں لگا دیں، اپنی جوانی کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 5 باتوں کو جانا ہے۔ تو دوستو، آئیے میرے ساتھ مل کر ان باتوں کو دہراتے ہیں۔ دہرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو یاد دہانی ہو جائے۔ پہلی بات ہم نے سیکھی ہے کہ کامیابی سے زیادہ خدا کے پیچھے دوڑنا ہے۔ دوسری بات ہم نے سیکھی ہے ایسے دوستوں سے دوستی کرنی ہے جو روحانی طور پر خدا سے منسلک ہوں۔ تیسری جو بات ہم نے سیکھی ہے وہ ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگیں۔ چوتھی بات ہے یاد رکھیں زندگی بہت چھوٹی ہے۔ 5ویں بات ہے اپنے خالق کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، میری دل سے یہی دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. خداوند کا شکر ہو.